جب اللہ ہمیں اس چیز سے آزماتا ہے نا جس کو کھونے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تو پھر صبر کرنے پر اللہ ہماری مدد بھی ان وسیلوں سے کرتا ہے جس کا ہم نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ بس توکل رکھو اللہ پر اور مشکل وقت میں صبر کرو۔ اور دیکھو، کبھی کبھی زندگی ہم سے وہ بھی چھین لیتی ہے جو ہمیں بہت عزیز ہوتا ہے، جس کے بنا ہم جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بدلے ہمیں صبر سے نوازا جاتا ہے، حوصلہ دیا جاتا ہے، ہمت عطا ہوتی ہے۔ شاید یہی ہمارے نصیب میں ہوتا ہے، کیونکہ کچھ صلے اس دنیا کے لیے نہیں ہوتے، اگلے جہاں کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ یہی زندگی ہے، اس لیے فیصلوں کو قبول کرنے میں ہی مصلحت ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ کے فیصلے تو بہترین فیصلے ہوتے ہیں نا، غم زدہ نہیں ہوتے، اس پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر تم تھک گئے ہو تو پریشان مت ہونا، وہ اپنے بندوں کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا۔ راحتیں جلد نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ اور پھر اللہ پاک تو تمہارے لیے وہ دروازے بھی کھول دیتا ہے جس کا نہ تمہیں کبھی گمان ہوتا ہے، نہ ہی تم نے ان پر کبھی دستک دی ہوتی ہے۔ تو پھر وہ کیسے ان دروازوں کو نہیں کھولے گا جن پر مسلسل تمہاری دعاؤں کی دستک ہو؟ تو بس صبر رکھو اور انتظار کرو، کیونکہ وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دیتا ہے۔ وہ اپنے بندے کو ناممکنات راستوں سے گزار کر ہی ممکنات راستوں کی طرف لاتا ہے۔ اور سنو، تمہیں یہ امید ہے نا کہ اللہ تمہاری ساری دعائیں قبول کر لے گا؟ تو یقین رکھو، جس رب نے تمہیں امید دی ہے وہ جلد ہی قبولیت کی خوشخبری بھی دے گا۔ اور دیکھو، دعا مانگ کر بھی ڈرتے رہو گے تو لگے گا قبول ہونے کا یقین نہیں ہے۔ یقین رکھو اپنے رب پر، وہ تمہاری دعاؤں پر کن ضرور فرمائے گا۔ اور سنو، وہ جواب دے گا اور تمہاری آنکھیں خوشی سے روئیں گی۔ تمہارا خواب تمہاری آنکھوں کے سامنے پورا ہو جائے گا اور تم اس کی رحمت اور توفیق پر حیران رہ جاؤ گے۔ اطمینان رکھو اور سنو، اللہ سے ایسے بات کیا کرو جیسے وہ تمہارا سب سے اچھا دوست ہے۔ اس کو اپنی باتیں ایسے سنایا کرو جیسے وہ تمہارے ساتھ بیٹھا ہے۔ پریشان ہو تو اس کو ایسے بتایا کرو جیسے ایک چھوٹا بچہ پریشانی میں سب سے پہلے اپنی ماں کے پاس جاتا ہے۔ اور جب تم خوش ہوتے ہو تو چپکے سے اسے اپنی خوشی میں شامل کر لیا کرو۔ اور پھر جب تم اس سے دعا مانگو تو کسی انجان کی طرح نہیں، بلکہ لاڈ سے، جیسے تم کسی روٹھے کو مناتے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ لا علم ہے، وہ بس تم سے سننا چاہتا ہے، تمہاری تڑپ دیکھنا چاہتا ہے، تمہاری زبان سے، تمہارے دل سے۔ سنو، تمہیں ہر طرف اندھیرا دکھائی دے رہا ہے، کہیں منزل کا راستہ نہیں مل رہا، تو سنو، صبر رکھو۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ ضرور روشنی لائے گا۔ وہ جو ناممکن لگتا ہے نا تمہیں، دیکھنا ایک دن ممکن ہو جائے گا۔ یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ اور اگر تم معجزات کے انتظار میں ہو تو یقیناً ضرور ہوں گے معجزے۔ جب تم اتنے پیار سے اللہ سے مانگو گے تو کیا وہ نہیں سنے گا تمہاری؟ معجزے تو ہوتے ہی ان کے لیے ہیں جو سب کچھ کھو کر بھی دعاؤں سے منہ نہیں موڑتے، اور جو لاکھ رکاوٹوں کے بعد بھی اللہ پر یقین کرنا نہیں چھوڑتے۔ جہاں اتنا صبر کر لیا ہے وہاں تھوڑا اور کر لیں، اللہ تمہارے لیے بھی معجزے کرے گا۔ تم کچھ دیر اور مانگو تو صحیح، یہ صبر تو بس معجزے رونما ہونے کا منتظر ہے۔ اور سنو، یہ مت سوچو کہ تمہاری دعائیں سنی نہیں جا رہی یا کبھی قبول نہیں ہوگی، بلکہ جان لو کہ تمہاری دعائیں تو عرش پر جا چکی ہیں۔ اس کے تو بس ایک کن کی بات ہے، جب تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو اس نے کن کہنا ہے اور فیکون کے معجزے ہو جانے ہیں۔ اور جب یقین کی ڈوری اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے نا، تو پھر اللہ اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا۔ اور دیکھو، بعض دعائیں اتنی شدت سے مانگی جاتی ہیں کہ لگتا ہے کہ پوری نہ ہوئی تو سانسیں اکھڑ جائیں گی، کیونکہ کچھ دعائیں زندگی سے جڑی ہوتی ہیں۔ غم شدت پکڑ جائے تو آنکھیں خود بخود آسمان کی جانب اٹھنے لگتی ہیں۔ تم یہاں ہو کیونکہ اللہ تمہیں یہاں لانا چاہتا تھا۔ جو کھویا ہے تم نے، وہ اللہ کی مصلحت کا حصہ تھا۔ تم اللہ سے اسے دوبارہ مانگ رہے ہو کیونکہ اللہ نے تمہیں دعا کا راستہ دکھایا ہے اور تمہارا دل دعا کی جانب موڑ دیا ہے۔ یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، تو پریشان کیوں ہو؟ ان دعاؤں کو معجزوں میں بدلنا اللہ کا کام ہے، تو تم صرف دعا کرو
جو تمہارا کام ہے۔ اللہ کے کام کی فکر چھوڑ دو، کیونکہ وہ اپنے کام کرنا بے خوبی جانتا ہے، اور اللہ پاک تمہاری روتی آنکھوں کو یوں ہنسائے گا جیسے تم نے کبھی کوئی غم دیکھا ہی نہ ہو، انشاءاللہ۔ اور سنو، اللہ سے بڑھ کر آپ سے محبت کوئی نہیں کر سکتا، نہ اس کی طرح کوئی آپ کو سمجھ سکتا ہے، نہ اس جیسی کسی کی عطا ہے، نہ اس جیسا کوئی آپ کا مان برہم رکھ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے فرما بردار بندے بن جاؤ، اللہ کے لاڈلے بن جاؤ۔ یاد رکھو، اللہ بڑے پیار سے اپنے لاڈلوں کو ہر راستہ عبور کرواتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ رکاوٹیں ہی معجزوں کا وسیلہ ہوں، ہو سکتا ہے اللہ کن کہنے ہی والا ہو۔ اور سنو، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب اللہ تمہارے ہر خواب کو حقیقت میں بدل دے گا، انشاءاللہ۔ سنو، ہر شخص کا اللہ تعالیٰ سے الگ رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے رشتے کو محسوس کریں، اس پر یقین رکھیں، اتنا کامل یقین کہ اس سے اپنی ہر بات منوا سکیں۔ یقین کریں، اللہ کی محبت کے علاوہ کسی محبت میں سکون نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اچھا دوست نہیں ہے۔ اس سے دوستی کر لیں، کوئی مشکل آپ کو پریشان نہیں کرے گی۔ اپنی ساری باتیں اس کو سنائیں، اس سے لاڈ پیار سے مانگیں، وہ ضرور نوازے گا۔ اور یاد رکھو، دنیا والوں کی باتوں پر یوں رویا نہیں کرتے، یوں ہمت ہارا نہیں کرتے۔ تم مسکراؤ، کیونکہ تم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرنے والا ہے۔ تمہارا سہارا اللہ ہے، تمہارا محافظ اللہ ہے۔ اپنے اس تڑپتے دل کو سمجھا دو کہ اللہ کے فیصلے ہمیشہ ڈھیروں خوشیاں لاتے ہیں۔ بس تم صبر کرو، اور پھر اپنے اوپر اللہ کی عنایتوں کو برستا دیکھو، اور پھر دیکھنا جب اللہ معجزے کرے گا نا، تم حیران ہو جاؤ گے۔ خوشی کے باعث مسکراہٹ تمہارے لبوں سے الگ نہیں ہوگی، اور اس دن تم خود کہو گے کہ بے شک میرے اللہ کی محبت بہت وسیع ہے، اور جان جاؤ گے کہ جب وہ کن کہتا ہے تو خیال و گمان سے باہر چیزیں کیسے فقط ہو جاتی ہیں۔ بے شک اللہ ہر پکار کو سنتا ہے، اور بہتر وقت پر بہترین چیز سے نوازتا ہے۔ دیکھو، اللہ بس آزماتا ہے کہ میرا بندہ کب تک صبر کرتا ہے، کب تک اپنی دعا کے پورا ہونے کا یقین رکھتا ہے۔ اور پھر جو لوگ پختہ یقین رکھتے ہیں، ان کی دعائیں رنگ لے آتی ہیں۔ تمہاری دعاؤں کی مسلسل تکرار اور تمہارا غم اور اللہ کا مسلسل چپ رہنا ایک سخت امتحان ہے تمہارے ایمان کا، مگر جب رب اپنی خاموشی توڑ دے گا تو تم اس کا جلوہ دیکھو گے جو تمہارے توکل کا انعام ہوگا۔ اور جانتے ہو، اللہ پر توکل کے بعد ہونے والے معجزے حقیقت ہوتے ہیں، معجزے وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ جب تم مسلسل آسانی کی دعا مانگتے ہو نا، تمہیں کیا لگتا ہے اللہ جواب نہیں دیتا؟ ارے جب تم دعا مانگتے ہو، اللہ تب کہیں کسی کے دل کو نرم کر رہا ہوتا ہے، کہیں کسی کے ذہن میں کوئی خیال ڈال رہا ہوتا ہے، غرض تمہارے لیے اسباب بنا رہا ہوتا ہے۔ بس توکل کی راہ پر چلتے رہو، کیونکہ یہ راہ بہت خوبصورت ہے، کیونکہ اس میں تمہارے ساتھ تمہارا رب ہے۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں دعاؤں میں کیسے روتے ہیں، اس کا بس ایک ہی راز ہے کہ تکلیف جتنی گہری ہو، دعاؤں کا خشوع خضوع اتنا بڑھ جاتا ہے۔ زندگی مجھے اس موڑ پر لائی کہ جب میرے پاس اللہ کے سامنے رونے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، تب میں نے جانا کہ ہر ٹوٹنا برا نہیں ہوتا۔ ٹوٹنے کے بعد اگر رب سے جڑنا ہو تو وہ غم مزہ دیتا ہے اور دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ اور اگر اللہ نے آپ کو اس موقع سے نوازا ہے کہ آپ اللہ سے دعا مانگ سکیں، تو سمجھ لیں جس کام کے لیے آپ نے دعا کی ہے وہ کام پورا ہو چکا ہے، وہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ اس سے قطع نظر وہ کام آپ کو ابھی کتنا ہی ناممکن لگ رہا ہے، یا پھر سبھی وسائل اس کام کے خلاف جا رہی ہیں، پھر بھی آپ کی دعاؤں کا قبول ہونا پکا ہے۔ اگر آپ کو دعا کی توفیق مل گئی ہے تو جیت آپ کا مقدر بن گئی ہے۔ اور یاد رکھو، جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے نا، وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، اور اس سے بہتر کوئی مصنف نہیں۔ وہ کہانی کا ہر رخ جب چاہے جہاں چاہے موڑ سکتا ہے، وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے، اور زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ تم اس کی مان جاؤ، وہ تمہاری مان جائے گا۔